تو 309 سال ہو جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہو اس وقت شمسی سال چل رہا ہو، عیسائی مذہب رائج ہو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا قصہ ہو تو پہلے والا ہو، تب بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کی تقویم چل رہی ہو، وہی کیلنڈر چل رہا ہو، تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 300 سال، اور اسلامی اعتبار سے قمری یعنی چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، اس اعتبار سے 309 سال ہوں گے۔ واللہ عالم۔ یہ تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہے، یعنی یہ اصحاب کہف یا یہودی، یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اس طرح کہ یہ لوگ کتنا رہے۔ یہ اللہ کا قول ہے کہ نہیں، اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے کہ کلام اللہ کا ہے یہ یا نہیں، یہ بات کس نے کہی۔ تو کہ وہ مشرکین یا یہ یہودی جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے ہم اصحاب کہف کے قصے کو جانتے ہیں، آپ بتائیے آپ اگر نبی ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ اپنے غار میں اتنا رہے، یا تو ان کا قول ہے، اگر اللہ کا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن ان کا قول اگر نقل کیا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 300 ہو تبھی یہ کوئی بہت بڑا واقعہ سمجھ میں آئے گا، 100 ہو تب بھی بہت بڑا واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اتنے سال کے بعد بیدار ہوئے۔ قرآن کریم میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے پوچھا گیا، جیسے ہی وہ اٹھے تھے، ہم نے اس سے پہلے والی مجلس میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب اٹھے تو پوچھا انہوں نے کہ کتنا ٹھہرے، تو کہا کہ 1 دن یا آدھا دن، اتنا ہی ٹھہرے۔ نیند میں سے اٹھنے کے بعد انسان ایسا ہی بولتا ہے، کہاں میں اتنا زیادہ سویا ہوں، تو وہ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا۔ ایسا ہی آپ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے قرآن کریم میں، جہاں پر ان کو 100 سال تک دنیا سے مطلب وہ موت ہو گئی ان کی، اور 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا گیا۔ 100 سال کے واقعے کے بعد جب ان کو زندہ کیا گیا، ان سے پوچھا کتنا ٹھہرے،